الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 37 پڑھی ہے۔ چند دنوں سے بھائی ہجری تقویم اسلامی کیلنڈر کی خصوصیات کے بارے میں بات کر رہے تھے، تو پھر بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن و حدیث کی صورت میں اس کی وضاحت کر دیں۔ تو آج کے بزم اسی موضوع کے متعلق انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ توجہ اور انعامات کے ساتھ سماعت فرمائیں، میرا اللہ آپ کو بڑا نفع دے گا۔ سن ہجری قمری ماہ و سال سے تعلق رکھتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے سال سے شروع ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ ہجرت کے سال سے شروع ہونے کی وجہ سے مسلمانوں سے خاص نسبت رکھتا ہے۔ قمری مہینہ کے ایام میں تبدیلی ناممکن ہے۔ یہ مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا۔ گویا مہینے کے ایام میں کم سے کم تفاوت ہے۔ 29 دن کے مہینہ کو بھی وضعی یا اختراعی طریقہ سے 30 دن کا نہیں بنایا جا سکتا، نہ 30 دن والے مہینے ہی کو 29 دن کے مہینے میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ رؤیت ہلال کا فرق تو محض مقامی فرق ہوتا ہے، جس کا عموماً دوسرے ہی دن پتہ چل جاتا ہے، ورنہ اگلے ماہ قمری تقویم خود بخود درست ہو جائے گی۔ قمری سال 12 ماہ کا ہوتا ہے اور یہ ابتدائی افرینش سے لے کر آج تک 12 ہی ماہ کا چلا آ رہا ہے۔ بقول رب العالمین کے کلام پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہی سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ بلا شبہ ابتدائی افرینش سے لے کر قوانین قدرت کے مطابق اللہ کے ہاں سال میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ یہ سال نہ تو 11 یا 10 ماہ کا ہو سکتا ہے، نہ 13 یا 14 ماہ کا۔ اور جن لوگوں نے دوسرے ممالک کی دیکھا دیکھی قمری سال کے مہینوں میں پیوند کاری کی کوشش بھی کی، تو ان کی یہ کوشش عام قبولیت حاصل نہ کر سکی۔ قمری سال شمسی سال سے 10 دن 21 گھنٹے چھوٹا ہوتا ہے۔ قمری سال شمسی سال سے 10 دن 21 گھنٹے چھوٹا ہوتا ہے، لہذا اگر شمسی سال کی رعایت ملحوظ رکھی بھی جائے تو عقل عامہ کی مناسبت سے قمری سال کے 12 ہی ماہ ہونے چاہیے، جبکہ شمسی سال مہینوں کی مقررہ تعداد سے آزاد ہو سکتے ہیں۔
اہل عرب نے بھی دنیا کی دیکھا دیکھی قمری سال کے دنیاوی اغراض و مقاصد کے لیے شمسی سال سے مطابق کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دی تھی۔ توجہ میری طرف رہے ماشاءاللہ۔ اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اضافی دنوں یا مہینوں کی پیوند کاری گبیسہ لوند یا لیپ کا طریقہ اپنا لیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے شعائر خصوصاً حج کی ایام گڑبڑ پیدا کر دی گئی۔ 2 سال تو حج فی الواقعہ ماہ ذی الحجہ میں ادا کیا جا سکتا ہے، پھر 3 سال ماہ محرم میں، پھر 2 سال سفر میں، پھر 3 سال ربیع الاول میں۔ اعلیٰ حاصل قیاس کے 30 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد پھر حج ماہ ذی الحجہ میں واقع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح 1 سال کا عرصہ کم کر دیا جاتا تھا یا 30 قمری سالوں میں 29 بار حج ادا کیا جاتا ہے۔ یہ ترکیب محض اس لیے اختیار کی گئی کہ حج کا وقت ایک ہی موسم میں آیا کرے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ گڑبڑ صرف حج تک ہی محدود نہ رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے حرمت کے 4 مہینے قرار دیے گئے تھے۔ ان مہینوں کے متعلق اہل عرب کو یہ ہدایت کی گئی تھی کہ وہ ان مہینوں میں نہ تو آپس میں جدال و قتال کریں گے، نہ کسی تاجر یا راہگیر کو لوٹ کھسوٹ سے پریشان کریں گے۔ یہ 4 مہینے رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم الحرام تھے۔ ان میں 3 اکٹھے مہینے حج کے پر اطمینان سفر کے لیے تجویز کیے گئے تھے۔ چنانچہ ایک پسندیدہ دستور تھا، لہذا اسلام نے اسے بحال رکھا۔ خبیثہ کے طریق کی وجہ سے ان حرمت والے مہینوں میں بھی تقدیم و تاخیر اور گڑبڑ پیدا ہو جاتی تھی۔ غلامی سخت کے فرائض میں یہ بات شامل تھی کہ وہ اعلان حج کے ساتھ ان مہینوں کا بھی اعلان کریں کہ آئندہ سال کون کون سے مہینے حرمت والے ہوں گے۔ اس تقدیم و تاخیر کو اہل عرب نسیہ کہتے تھے۔ اسلام نے اس مذموم فعل کو زمانے کفر کی زیادتی قرار دے کر اس سے منع فرما دیا۔ فرمایا انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ فیحلوا ما حرم اللہ زین لہم سوء اعمالہم۔ امن کے مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر لینا کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ اس سے کافر لوگ گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ 1 سال تو انہیں حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال انہیں بھلے دکھائی دیتے تھے۔ اچھا، اتفاق کی بات کہ حجۃ الوداع 10 ہجری فی الواقعہ ذی الحجہ کے مہینہ میں واقع ہوا۔ اسی موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد خبیثہ اور نسیء کا طریقہ کار حرام قرار پایا اور اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا گیا، اور قمری تقویم سے دوغلی پالیسی ختم کر کے اسے صحیح فطری خطوط پر مرتب کر دیا گیا۔ اچھا، جس پر بحث ہو رہی تھی کہ سن ہجری کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے متعلق علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں یوں رقم تراز ہیں کہ 21 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی جس پر صرف شعبان کا لفظ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیوں کر معلوم ہو کہ گزشتہ شعبان کا مہینہ مراد ہے یا موجودہ؟
اسی وقت مجلس عشورہ طلب کی گئی اور ہجری تقویم کے مختلف پہلو زیر بحث آئے، جن میں سے ایک بنیادی پہلو یہ بھی تھا کہ کون سے واقعہ سے سال کا آغاز ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہجرت نبوی کی رائے دی، اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ربیع الاول کو ہجرت فرمائی تھی۔ چونکہ عرب میں سال محرم سے شروع ہوتا ہے، لہذا 2 مہینے 8 دن پیچھے ہٹ کر شروع سال سے سن قائم کیا گیا۔ سن ہجری کی ابتدا کے متعلق قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ اختلاف رکھتے ہیں۔ چنانچہ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ للعالمین میں فرماتے ہیں کہ اسلام میں سن ہجری کا استعمال حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے خلافت میں جاری ہوا۔ جمعرات 30 جمادی الثانی بمطابق 17 ہجری، مطابق 12 جولائی 638 ہجری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورہ سے محرم کو حسب دستور پہلا مہینہ قرار دیا گیا، اور مزید تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ ہجرت سے سنین کے شمار کی ابتدا اس سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 1 رسالہ التاریخ للطیوسی بحوالہ تقویم تاریخ، اور یہی بات قرین قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عرب میں قمری کیلنڈر کا رواج تو پہلے ہی موجود تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہجرت کا واقعہ سب سے اہم تھا، لہذا اس واقعے سے سنین کے شمار کا دستور چل نکلا۔ البتہ عہد فاروقی تک سرکاری مراسلات میں صحیح اور مکمل تاریخ کا اندراج لازمی نہ سمجھا جاتا تھا، جسے ایک طرح کے دفتری خامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اس خامی کا علاج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس شورا بلا کر دیا تھا۔ اگر ہم سن ہجری کا دوسرے مروجہ سنین سے تقابل کر کے دیکھیں تو یہ سن بہت ان باتوں میں ممتاز نظر آتا ہے۔ مثلا ترمیمات سے مبرہ سن ہجری کی بنیادی قمری تقویم پر ہے، اور قمری تقویم انسانی اختراعات سے بے نیاز اور بلند ہے۔ قمری تقویم میں اگر کبھی پیوند کاری کی گئی تو بھی اسے عام قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ سن ہجری کے آغاز سے لے کر آج تک اس میں نہ کوئی ترمیم ہوئی اور نہ آئندہ کی ہونے کا امکان ہے، کیونکہ اسلام نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ لہذا اس سن کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ شروع سے آج تک اپنی موجودہ صورت میں چلا آ رہا ہے، اور کبھی اور کسی دور میں بھی اس میں ترمیم کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ دنیا کے مروجہ سنین میں سے غالباً کسی میں بھی یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح قدامت باللحاظ سے تو استعمال کی طرف اگر دیکھا جائے، اگرچہ بعض دوسرے سنین سن ہجری سے بہت پہلے کے معلوم ہوتے ہیں، لیکن سب کی باقاعدہ تدوین سن ہجری کے بہت بعد ہوئی۔ یکم محرم سن 1 ہجری کو جولین کیلنڈر 16 جولائی 334 ہجری تھا، مگر حقیقت میں یہ سن اپنے موجودہ تاریخ پر سن ہجری سے 979 سال بعد واضح ہوا ہے۔ یہی سن آخر میں سن عیسوی میں تبدیل ہوا، جس میں 1852 تک متعدد بار ترامیم ہوتے رہی ہیں۔ اس آخری ترمیم کے بعد کا حال بھی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ انگلستان میں 2 ستمبر 1753 ہجری بروز بدھ بمطابق 2 ذی القعدہ 1165 ہجری کو ترمیم کے ذریعے، یعنی 4 ذی القعدہ 1165 ہجری کو 14 ستمبر
1752 ہجری بنا دیا گیا۔ رحمت للعالمین جلد نمبر 2 اور صفحہ 352۔ بکرمی سمت یعنی یکم محرم الحرام سن 1 ہجری کو 26 ساون سمت 679 تھا، جو بظاہر سن ہجری سے 678 سال پہلے کا معلوم ہوتا ہے، مگر ہندو اور یورپین مورخین کی تحقیقات سے ثابت ہوا ہے کہ سب سے پہلے سمت 898 بکرمی میں یہ سن بکرمی کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی طرح بلحاظ تدوین یہ سن ہجری سے 225 سال بعد مدون ہوا۔ سن ہجری سے 932 سال پہلے کا ہے، مگر اپنی موجودہ حیبت میں نوزائیدہ ہے، کیونکہ یہ شروع میں کئی صدیوں تک قمری مہینوں کے حساب سے جاری رہا اور اب اسے شمسی مہینوں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابتدا سے دنیا بھر میں سنین کا حساب قمری تقویم کے حساب سے شروع ہوا تھا، جس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ اسی طرح مساوات اور ہمگیری کی طرف آئیں تو دیکھیے جناب، اسلام دین فطرت ہے، لہذا مصالح عامہ بر مبنی ہے۔ اسلام کی اعلیٰ خصوصیات میں سے خصوصیات مساوات اور ہمگیری بھی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہی پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں آیا کریں۔ اگر اسلام کبیسہ کے طریقہ کو قبول کر لیتا تو رمضان کا مہینہ ماہ سیام کسی ایک مقام پر ہمیشہ ایک ہی موسم میں آیا کرتا، جس کا نتیجہ لازمی یہ ہوتا کہ نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم گرم اور دن بڑے ہوتے ہیں ہمیشہ تنگی اور سختی میں پڑ جاتے ہیں، اور باقی نصف دنیا کے مسلمان جہاں موسم سرد اور دن چھوٹے ہوتے ہیں ہمیشہ کے لیے آسانی میں رہتے ہیں۔ روزہ کے علاوہ سفر حج کا بھی تقریباً یہی حال ہے۔ پس مساوات و جہانگیری کا اقتضا ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہی ہو اور اسے قبیضہ جیسی انسانی اختراعات سے بھی پاک رکھا جائے۔ دنیاوی اغراض کے بجائے روحانی بنیادوں پر نظر ڈالنی چاہیے۔ ہجری سے آغاز یعنی دنیا بھر کے مروجہ سنین کی ابتدا پر نظر ڈالیے تو معلوم ہوگا کہ کوئی سن کسی بڑے آدمی کی یا بادشاہ کی پیدائش، وفات یا تاج پوشی سے شروع ہوتا ہے، یا پھر کسی اراضی یا سماوی حادثہ مثلاً زلزلہ، سیلاب یا طوفان کی تاریخ سے۔ سن ہجری کو ہی یہ اعزاز و شرف حاصل ہے کہ اس کا آغاز دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر چلے جانے سے ہوا ہے۔ اپنے وطن کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہنا ایک بڑی قربانی ہے، اور ایسے واقعات میں ہر شخص کا دل بھر آتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے وقت مکہ کی طرح مخاطب ہو کر فرمایا، اے مکہ تو کتنا پاکیزہ اور مجھے پیارا لگتا ہے، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کہیں نہ رہتا۔ ترمذی شریف میں حضور اکرم کا یہ فرمان موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے کہ ترک وطن پر انسان صرف اسی صورت میں آمادہ ہو سکتا ہے جب وہ انتہائی مجبور ہو یا کوئی عظیم مقصد اس کے پیش نظر ہو، اور مسلمانوں کے لیے یہ مقصد دین اسلام کی سربلندی تھا، اور ہجرت کے واقعہ کو سنہ ہجری میں کی بنیاد قرار دینے کا مقصد ہی یہ تھا کہ مسلمانوں کو ہر نئے سال کے آغاز پر یہ پیغام یاد رہے کہ انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کرنا پڑے۔ رسم و رواج کی حوصلہ شکنی کی اگر بات کی جائے، کسی ملک یا علاقے کے رسم و رواج عموماً موسم سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ میلے ٹھیلے، تفریحی سفر، گرمیوں کی چھٹیاں، موسمی بہار کی تقریبات، مختلف قسم کے محاصل اور نذرانوں کی وصولیوں کے اوقات وغیرہ سب امور موسم سے وابستہ ہے، اور موسموں کا تعلق شمسی سال سے ہے، لہذا جو مذہب سے لگاؤ کم ہوتا اور بے گانگی بڑھتی جاتی ہے، شمسی سال کے ساتھ لگاؤ بڑھ جاتا ہے۔ اسی بنا پر بیشتر لوگوں نے شمسی سال کو اپنایا
یا قمری سال میں پیوند کاری کر کے اسے شمسی سال کے مطابق ڈھال لیا۔ انتہا یہ ہے کہ آج کل مزاروں کے مجاور اور منتظمین نے بھی زمانہ جاہلیت کے پروہتوں کی طرح عرسوں کی تاریخیں بھی شمسی سال خواہ بکرمی ہو یا عیسوی کے مطابق کر رکھی۔ عرسوں کا جواز یا عدم جواز بجائے خود ایک الگ مسئلہ ہے۔ سر دست ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایسی تقریبات جو خالص دینی اور مقدس سمجھی جاتی ہیں میں سے بھی ہجری تقویم کو خارج کر دیا گیا، حالانکہ یہ بات اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ اسلام اور رسم و رواج کو بشرطیہ کا وہ جائز بھی ہو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ اس کا اولین مقصد احکامات و عبادات الہی اور شعائر اللہ کی صحیح طور پر اور معین وقت پر تعمیل ہے۔ اسی بنا پر اسلام نے قمری تقویم کو اختیار کیا جو اس کے روح کے عین مطابق ہے۔ ہفتہ کا آغاز جمعہ کے مبارک دن سے ہے۔ اسلامی تقویم میں ہفتہ کو پہلا دن جمعہ قرار دیا گیا ہے۔ یکم محرم الحرام سن 1 ہجری کو بھی جمعہ تھا۔ جمعہ کو اجتماعی طور پر اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے کا دن قرار دیا گیا ہے۔ گو اس دن باقاعدہ تعطیل منانے کی پابندی نہیں، تاہم جمعے کے دن نہانے، کپڑے بدلنے اور جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے تیاری کے خاص اہتمام پر زور دیا گیا ہے۔ نماز جمعہ کے بعد کاروبار کرنے کی اجازت ہے۔ باللفاظ دیگر اس تقویم میں ہفتہ کی ابتدا اللہ کی یاد سے ہوتی ہے، جبکہ عیسوی تقویم میں اتوار کا دن جو ان لوگوں کی طہارت کا دن ہے ہفتہ کا آخری دن ہے، یعنی 6 دن کام کرنے کے بعد جب انسان تھکا ماندہ ہو تو اللہ کی عبادت کی طرف بھی دھیان کر لے۔ غالباً یہی وجہ کہ مجوزہ عالمی کیلنڈر میں ہر سال اور اس کی ہر 6 ماہی اتوار سے شروع کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ہفتہ کے دنوں کے نام اور نجوم پرستی کی اگر بات کی جائے کہ اسلامی تقویم میں ہفتہ کے ایام کے ناموں میں شرک، نجوم پرستی یا بت پرستی کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ ان ناموں کو نہ تو کسی مخصوص سیارے سے منسوب کیا گیا اور نہ ہی کسی دیوی دیوتا سے، جبکہ عیسوی اور بکرمی تقویم میں ہفتہ کے دنوں کے نام دیوتاؤں اور سیاروں کی فرمانروائی کی یاد تازہ کرتے رہتے ہیں، جس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں۔ اسلامی تقویم میں ہفتہ کے دنوں کے نام یہ ہیں: یوم الجمعہ، یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثاء، یوم الاربعاء، یوم الخمیس۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے کہ اس مسئلہ کو ہمیشہ کے لیے یاد دہانی رکھنے اور ان پر عمل کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔